چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحتاج القلوب الى اقواتها من الحکمہ کما تحتاج الاجسام الى اقواتها من الطعام، کہ دلوں کو بھی اپنی غذا کی اسی طرح حاجت ہوتی ہے جیسے جسم کو اپنی بقا کے لیے طعام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کو غذا نہ ملے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح دل کو بھی غذا نہ ملے تو دل کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ غذا سے انسان کی جسمانی زندگی اور انوار و تجلیات سے انسان کی روحانی زندگی۔ جسمانی صحت ہو تو انسان کے جسم کے مزے، اور روحانی صحت ہو تو انسان کے دل کے مزے۔ اچھی جسمانی صحت سے انسان کا جسم لذتیں لیتا ہے، اور اچھی روحانی صحت سے انسان کا دل مزے لیتا ہے۔ دل کی زندگی جسم کی زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ کہ جسمانی موت انسان کا دنیا سے رابطہ منقطع کر دیتی ہے، اور روحانی موت انسان کا پروردگار سے رابطہ منقطع کر دیتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ۔ اے دوست، دنیا میں کسی چیز سے تو جدا ہوا، تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل موجود ہے۔ اگر تو اللہ سے بچھڑ گیا، تیرے لیے اللہ کا کوئی بدل موجود۔ دنیا کا جادو چلتا ہے تو انسان اللہ سے بچھڑ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے اپنے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ مسجد میں آ کر اس کی طبیعت گھبراتی ہے، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے سر سے بوجھ اتر گیا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ دل مردہ ہے، قبض کی کیفیت ہے اس کے اوپر۔ چنانچہ ایک بزرگ بڑی عجیب بات فرماتے تھے۔ فرماتے تھے یا عجبا من الناس یبکون علی من مات جسدہ، تعجب ہے انسانوں پر، تعجب ہے انسانوں پر کہ کسی کا جسم مر جائے تو یہ اس کے اوپر روتے ہیں، ولا یبکون علی من مات قلبہ وہو اشد، اور اگر کسی کا دل مر جائے تو اس پر ان کو رونا نہیں آتا، حالانکہ دل کی موت جسم کی موت سے زیادہ اشد ہوا کرتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت آپ واعظ فرماتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لگتا ہے ہمارے دل سو گئے، لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو ہمارے دل سو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہمارے دل مو گئے، مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت دل مر کیسے گئے؟ فرمایا اے دوست، اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو، اسے جھنجھوڑا جائے، وہ جاگ اٹھتا ہے
جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے سویا ہوا نہیں مویا ہوا ہوتا ہے۔ کسی بندے کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جائے اور اس بندے کا دل اثر قبول نہ کرے، یہ اس دل کے موت کی پکی علامت ہوتی ہے۔ یہ سویا ہوا نہیں، یہ مویا ہوا دل ہے۔ اسی کو کہنے والے نے کہا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ ایک وقت تھا سینوں میں دل زندہ ہوتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ اب اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے سب سے بہترین اکسیر وہ اللہ تعالی کا ذکر ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے ویکسین ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ تعالی کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، دل کے اندر سے روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدیق اکبر عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں، مثل لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ تعالی کی یاد ہے۔ تو جو انسان اپنے رب کو یاد کرے اپنے دل میں، اس کا دل منور ہوتا ہے۔ www.darsequran.com